وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ یعنی بنی اسرائیل یکے بعد دیگرے نافرمانی کرتے چلے جا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بار بار ان کو معاف کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک غلطی اللہ نے پھر معاف کیا، پھر غلطی اللہ نے پھر معاف کیا، لیکن جب غلطیاں حد سے بڑھ گئیں، اتنی بڑھ گئیں کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبیوں کو بھی شہید کرنا شروع کیا، تو اللہ کے عذاب میں یہ مبتلا ہوئے۔ خلاصہ تفسیر، اولاً تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم اس ذلیل خیال سے باز آ جاؤ، مگر جب وہ باز نہ آئے تو ان سے فرمایا کہ یہ چیزیں یہاں تو ملیں گی نہیں، تم کسی آبادی میں چلو، جو وہ مانگ رہے تھے سبزی گیہوں وغیرہ، وہاں پالو گے، کیونکہ مقصود یہ تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھے۔ ان کی نافرمانیوں اور بد اعتقادیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اے محبوب، ان پر ذلت و خواری و مسکنت لازم کر دی گئی۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ ناحق انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کرنے کی جرأت ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ پہلے گناہ کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے عادی ہو چکے تھے۔ خیال رہے کہ ان بنی اسرائیل نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا اور انہیں معافی ملتی رہی۔ اس دعا سے موسیٰ علیہ السلام ناراض تھے اور انہیں تبدیلی رزق سے منع کرتے تھے، مگر وہ نہ مانے تو ان پر ڈر، مسکینی اور غضب الہی آیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں کفر بلکہ قتل انبیاء کی ہمت ہو گئی۔ یہ بات عذاب کا سبب بنی، لہذا اس آیت پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے قتل انبیاء نہ کیا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جرم کیے گئے، پھر ابھی عذاب کیوں آیا؟ یہ دعا جرم نہ تھی، موسیٰ علیہ السلام اس دعا سے ناراض تھے، لہذا جرم ہو گئی اور بہت سے جرموں کی جڑ بن گئی۔ اصل یہ ہے، باقی اس کی شاخیں، لہذا انہیں بھی قاتل انبیاء قرار دیا گیا۔ نبی کے مقابلے کی جرأت ان لوگوں میں اس واقعے سے پیدا ہوئی جو آخر قتل تک پہنچ گئی۔ یعنی ابھی قتل تو نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے تھے، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ یہی نبی کی نافرمانی کرنا، یہی جو ہے ان کے اندر آگے چل کے ان کی اولاد میں اتنی جرأت پیدا ہوتی چلی گئی کہ یہ نافرمانی یہ نبی کے قتل تک کو باعث بنی، سبب بنی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی نافرمانی کو قتل انبیاء کا سبب قرار دیا اور بتایا کہ یہ عذاب الہی تمہارے اوپر جو نازل ہوا، یہ اسی وجہ سے نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر ذلت نازل فرمائی۔ یہودی قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین میں سب سے بہتر بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ تمہیں تمام عالموں پر برتری دی گئی ہے، اور تمام عالموں پر برتری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا اس قوم کو کہ پوری روئے زمین پر یہ ذلیل و خوار رہی، ہر جگہ ذلیل و خوار رہی۔ آج تک اس قوم کو
عزت کی نگاہ سے کہیں نہیں دیکھا جاتا تھا، ہر جگہ ذلت کی جگہ سے، کہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کی حکومت تک چھن گئی اور کہیں حکومت تک نہ ہو پائی۔ اب کہیں جا کر وہابیوں نے مدد کی ان کی، عرب کے شیخوں نے، تو فلسطین میں مسلمانوں کی جگہ پر انہوں نے قبضہ کر کے اسرائیل بنایا، جو ایک چھوٹی سی حکومت قائم کر لی ہے۔ باقی ان کی پورے روئے زمین پر آپ دیکھو گے، حالانکہ بہت ماہر قوم ہے، بہت جو ہے جنگجو قوم ہے اور بہت چالاک قوم ہے، اس کے باوجود پوری روئے زمین پر اس کو آپ کو کہیں اس کی حکومت نہیں ملے۔ صرف اسرائیل انہوں نے یہ قائم کیا ہے، جس پر بھی لڑائی چل رہی ہے کہ یہ جو ہے آپ کا ملک نہیں ہے، آپ خالی کرو، یہ زبردستی اس پر قابض ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان پر ذلت کا عذاب آیا ہے کہ پورے روئے زمین پر یہ مارے تتارے ادھر سے ادھر ہلتے رہے، اور جو ان کی حکومتیں تھیں وہ سب بھی ختم ہوتی چلی گئیں۔ اب بھی ایک حکومت، وہ بھی وہابیوں کی دین ہے، جو وہابیوں نے مدد کر کے ان کو بنوائی ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض ایک کرنے والا یہی اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور ان کی تو حکومت بن گئی۔ یہ ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ذلیل و خوار ہو گئے اور ان کی تو حکومت ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے غلام رہیں گے، مگر آج فلسطین میں یہودیوں کی بادشاہت قائم ہو گئی، تو قرآن کی یہ خبر غلط ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کی سلطنت ختم نہ ہونے کی خبر نہ دی ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ان کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور یہ بادشاہت نہیں کر پائیں گے، یہ کہا کہ یہ ذلیل و خوار رہیں گے، ان پر ذلت کا عذاب نازل ہو گیا، ان کو ہر کوئی ذلالت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو ان کی عزت تھی، جو ان کی عظمت تھی کہ بنی اسرائیل ایک عظیم قوم مانی جاتی تھی، وہ ان کی عظمت، ان کی عزت خاک میں مل چکی ہے، وہ ان کی باقی نہ رہی، اور قرآن نے اسی کی خبر دی تھی۔ سلطنت ختم نہ ہونے کی خبر نہ دی، بلکہ حدیث شریف میں تو فرمایا گیا کہ آخر زمانے میں مسلمانوں کی جنگ یہود سے ہوگی۔ اب جب جنگ ہوگی تو ایسے ہی تھوڑی ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے ان کی سلطنت ہوگی تبھی تو جنگ ہوگی۔ تو یہ تو حدیث میں خبر ہے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، جس میں یہود کو شکست ہوگی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر آواز دے گا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، اسے قتل کر دو۔ آخری زمانے میں یہودیوں سے جنگ ہوگی، اس میں ایسے ذلیل و خوار ہوں گے یہ یہودی کہ اگر کوئی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ اسے آواز زبان عطا فرمائے گا اور وہ کہے گا کہ اے مسلمان، اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے مارو۔ اس حدیث شریف میں ان کی سلطنت کی خبر دی گئی ہے۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ قریب قیامت ایک حبشی یہودی کعبہ معظمہ کو شہید کرے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک حبشی یہودی ہوگا، وہ کعبہ معظمہ کو شہید کر دے گا۔ غرض کہ ان کی سلطنت کی خبریں احادیث میں ہیں، تو یہ سلطنت کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوم ذلیل و خوار اور رسوا رہے گی۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ جو کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ شان نزول اس کا بتا رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی تلاش میں بہت سرگردہ رہے۔ یہ مجوسی تھے، پہلے مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی یہ مجوسی تھے پہلے، لیکن ان کا دل جو ہے یہی رہتا تھا کہ یہ جو میں جس مذہب پر ہوں یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ صحیح مذہب کی تلاش میں نکلے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، یہ نکلتے رہے تو عیسائیوں میں پہنچے تو عیسائی ہو گئے، بہت دن عیسائیوں میں رہے، لیکن پھر وہ مذہب بھی انہیں پسند نہیں آیا، کہا نہ یہ بھی حق نہیں ہے، حق کی تلاش میں نکلے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، بہت عمر پائی انہوں نے۔ تو یہ انہی کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی تلاش میں بہت سرگردہ رہے اور ملک ملک پھرے، بہت سے عیسائی اور راہبوں اور یہودی عابدوں کے حالات دیکھے۔ ان کی بہت بڑی عمر تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے بھی ملے ہیں۔ اتنی عمر تھی ان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ان کے تابعی اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ واللہ عالم، جب تقدیر نے ان کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیا اور یہ اسلام سے مشرف ہو گئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عیسائی عابدوں کی سخت عبادات اور ان کے استدراج کا ذکر کیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس کیسی کیسی استدراج جادو ہے، کیسا کیسا وہ کرتے ہیں، ذکر کیا جو انہوں نے خود دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی بھی عبادات کریں ایمان کے بغیر کچھ قبول نہیں۔ کتنی عبادتیں کر لیں، جب تک ایمان نہیں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ دیکھیے سرکار حضرت سلمان فارسی سے خود فرما رہے ہیں، جبکہ سلمان فارسی نے عیسائی راہبوں کی عبادتوں کا ذکر کیا کہ وہ کیسی کیسی عبادتیں کیا کرتے تھے، سرکار نے فرمایا سب بیکار، جب تک ایمان نہیں کوئی عبادت قبول نہیں، کچھ قبول نہیں۔ اس مبارک فرمان کی تائید میں یہ آیت اتری۔ اس کے اترنے پر حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ جو شخص دین عیسوی پر مرے اور ہماری تشریف آوری سے بے خبر رہے وہ تو خیر پر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہی مر گیا اور ہماری تشریف آوری کی اس تک خبر نہیں پہنچی کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو چکے ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ دین عیسوی پر قائم رہا، اسی پر مرا۔ سرکار نے فرمایا وہ خیر پر مرا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر مرا تو مسلمان مرا، خیر پر ہے، اور جو ہمارا نام سن کر پھر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گیا۔ جو سرکار جو جان گیا کہ ہاں نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں اور اس کے بعد پھر دین عیسوی پر رہا تو اب وہ جو ہے ہلاک ہو گیا، اب اس کے لیے لازم تھا کہ وہ آخری نبی پر ایمان لائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اور اس امید پر تمہیں پرہیزگاری ملے، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹا پانے والوں میں ہو جاتے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم پر کوئی کتاب تو لے کر آئیے، کوئی کتاب لائیے جس میں احکام لکھے ہوں، تبھی تو ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں، تبھی تو مانیں۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے۔ جب ہمیں اللہ کی کوئی کتاب ملے گی تو ہم ایمان لائیں گے، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے چلے گئے اور توریت لا کر دے دی۔ اب توریت انہوں نے دیکھی تو دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ تو ہم عمل نہیں کر پائیں گے، یہ تو بہت خطرناک عمل ہے، اس میں کہ یہ کرو یہ حرام یہ حلال ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، توریت کو خود ہی مانگی تھی، اور جب اس کے احکام دیکھے تو انہیں بہت سخت لگے کہ ارے یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا ہوگا، یہ حلال ہے اسے کرنا ہوگا۔ ابھی تو جو جی میں آ رہا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن اب جب اللہ کا کلام آ گیا تو بتا دیا گیا کہ تمہیں اس طریقے سے چلنا ہے، تو انہیں ایک عجیب سا لگا کہ ہم تو بالکل گر گئے۔ تو کہا نہ ہم نہیں مانتے۔ جب ماننے سے انکار کیا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ تبارک انہوں نے انکار کیا تو جیسے مریض بچہ جب دوا نہیں پیتا ہے تو اس کو زبردستی پلائی جاتی ہے،
تو اللہ کی رحمت دیکھو، یہ نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا طور اٹھاؤ ان کے اوپر، پورا طور پہاڑ لا کر ان کے سروں پر رکھ دیا گیا، لیے کھڑے ہوئے تھے جبریل علیہ السلام، اور کہا مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانو، نہیں مانے تو سب گئے۔ ابھی تو یہ اس سے پہلے عذاب دیکھ چکے تھے، ابھی ایک چنگاڑ میں سب مر چکے تھے 70، تو گھبرا گئے ایک دم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورا پہاڑ سروں سے تھوڑا اونچا رہ گیا تھا، اور پورے جبریل علیہ السلام لیے کھڑے تھے کہ مانو توریت کو، نہیں مانو گے تو سب ابھی ہلاک۔ تو مجبوری کو بولے ہم مانتے ہیں مانتے ہیں، سب ماننے کو تیار ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ نہیں مان رہے تھے تو طور ان کے سر پر لا کر زبردستی کہا کہ مانو، جیسے ایک بچے کو دوا پلائی جاتی پیو، جب پیتا تو اسے فائدہ ہو جاتا ہے، تو وہی ان کے سے زبردستی ان سے کہا گیا کہ اس چیز کو مانو۔ تو اس وقت مان لیا، لیکن بعد میں پھر اپنے اسی لائن پر آ گئے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ قانون ہدایت بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں، ہم نے تم پر یہاں تک مہربانی فرمائی کہ جیسے احمق بیمار کو مہربان طبیب زبردستی دوا پلاتا ہے، اسی طرح ہم نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم بخوشی اصلاح قبول نہ کرتے تھے، ہم نے تم پر کوہ طور اٹھا کر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور فرما دیا کہ توریت قبول کرو ورنہ پہاڑ گرتا ہے نہیں؟ تو یہ زبردستی، تو آج علماء بھی اگر جو زبردستی کر رہے ہیں کہ بھائی ڈی جے باجے بند کرو ورنہ نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نہیں زبردستی۔ یہ سوچو جیسے دوا زبردستی کھلائی جاتی ہے، یہاں زبردستی کرا جا رہا ہے کہ مان نہیں رہو تو ایسے مان جاؤ کہ بھائی نہیں کرو گے تو نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو یہ تمہارے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، علماء جو کر رہے ہیں وہ سب آپ کی بہتری کے لیے۔ پہاڑ گرتا ہے، تم بھی ایسے ضدی واقع ہوئے کہ اس وقت تو جبرن قہرن مان لیا۔ وہ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں ہر وہ کام ہوگا جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ تو اتنے ہٹ دھرم لوگ تھے، تو ویسے ہی ہٹ دھرم کچھ اپنے جو ہے امت محمدی میں بھی نظر آتے ہیں کہ اتنے سمجھانے کے باوجود، اتنا بتانے کے باوجود گناہوں میں ایسے اڑ جاتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے اس کام کو۔ اگر جو ہے مہینے میں نہیں بجائیں گے، بارات میں نہیں بجائیں گے تو بلی میں بجائیں گے، جب تو نکاح ہو گیا۔ نہیں ملا تو جو ہے عقیقے میں بجائیں گے، نہیں ملا تو برتھ ڈے میں بجائیں گے، بجانا ہے۔ تو یہ ہٹ دھرمی صرف جو ہے صرف آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ آپ اس سے جو ہے نہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ لیا، یہ کر کے اپنا ہی برا کیا، قیامت تک کے لیے ذلت اور دردناک عذاب انہیں دے دیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کام سمجھانے کا تھا، سمجھاتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ میری امت جو ہے وہ صحیح راہ پر رہے۔ آج نبی نہیں ہے تو نبی کے وارث علماء ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کا وہ کام، بنی اسرائیل کے نبیوں نے جو کام کیا، فرمایا سرکار نے میری امت کے علماء وہی کام کریں گے۔ نبی نہیں آئیں گے تو کیا ہوا، میری امت کے علماء کا، اپنی امت کے علماء کا ایک درجہ، ایک مقام سمجھو کہ اللہ نے انہیں کتنا بڑا مرتبہ عنایت کیا ہے۔ وہ کام جو بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے، وہ کام قیامت تک میری امت کے علماء کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کس کے سمجھ میں آتا ہے کس کے نہیں آتا، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ جبرن قہرن مان لیا ان لوگوں نے، مگر بعد میں اس کو بھی توڑ دیا اور اس طرح کی بدکاری اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ توریت شریف کو بدل ڈالا۔ ہم نے اپنے فضل و کرم سے کبھی کبھی تم میں انبیاء بھیجے تاکہ تمہیں ہلاکت اور بربادی سے بچائے، مگر تم نے انہیں بھی ظلماً قتل کر ڈالا۔ پھر بھی ہم نے درگزر کی، اگر ہمارا اتنا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم کبھی کے نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرنے کے باوجود، نبی کی اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں رزق بھی عطا کیا اور تمہیں اس دنیا میں رکھا۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ
اس پروردگار عالم کا کتنا کہا مانتے ہیں اور کتنے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، کیا عذاب الہی ہم پر کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا کہ اے محبوب، جب تک تم ان میں ہو، جب تک میں کوئی ایسا عذاب ان میں نہیں بھیجوں گا کہ جیسے ان کی پوری پوری بستیاں ہلاک کر دی جائیں، جیسے اور پہلے کر دی گئی۔ کب تک؟ جب تک تم ان میں ہو۔ اچھا سر، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا جب تک محبوب تم ہو ان میں۔ اس سے وہابیوں کے اس عقیدے کا بھی رد ہو گیا جو وہابی کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ہے نہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، تو جب نبی نہیں رہے تو عذاب الہی آنا چاہیے تھا۔ پتہ چلا نبی جیسے کل ہم میں تھے ویسے ہی آج ہے اور قیامت تک رہیں گے، تبھی وہ عذاب الہی رکا ہوا ہے، ورنہ کب سے کہ ہمارے اندر کم بدکاریاں ہیں۔ کون سی ایسی بات ہے جو آج مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی؟ ہر برا کام، جوا ہم کھیلتے ہیں، شرابیں ہم پی رہے ہیں، علماء کی توہین ہم کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا بد کام ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نجدی، اس نے تجھ کو مہلت دی ہے کہ اس دنیا میں بھی ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کی رحمت صرف مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ دنیا میں کافروں پر بھی ہے، جو عذاب الہی سے سب بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم یہ جو پیچھے کی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، یہ اسی لیے ذکر کیے ہیں کہ امت محمدی ان واقعات سے سبق حاصل کرے اور وہ کام نہ کرے جو پہلے کی امتیں کر گئی ہیں۔ پہلے کی امتیں کر گئیں، انہیں عذاب ملا، اب تم بھی اگر وہی کام کرو گے تو اگر یہاں پورے تم بندر یا سور یا اور کچھ نہیں بنائے جا رہے ہو، وہ رحمت ہے نبی کی بچے ہوئے ہو، لیکن آخرت میں تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، جو آخرت کا عذاب ہے اس میں گرفتار ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا فرمان ہے۔ آج شعبان کی جو ہے 14 تاریخ ہے، مبارک رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی خاص آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے۔ اسی آسمان پر جو ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور باقی کے آسمان تو ہمیں دکھ نہیں رہے، یہ آسمان دکھتا ہے، اسی آسمان پر اللہ تبارک و تعالی خاص اپنی تجلی فرماتا ہے غروب آفتاب ہوتے ہی، اور صبح صادق تک یعنی سحری کے وقت تک کہتا رہتا ہے کوئی بندہ جو آج کے دن مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے مغفرت معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جو آج کے دن مجھ سے بخشش چاہے میں اسے جو ہے بخش دوں، ہے کوئی بلاؤں میں مبتلا جو آج کے دن اپنی بلاؤں سے نجات چاہے میں اسے جو ہے نجات دوں۔ یہ صبح تک جو ہے یہی ندا ہوتی رہتی ہے، تو اتنا مبارک موقع ہے۔ لیکن ایسی جگہ فرمایا کہ جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے بخشش آج کی رات میں بھی نہیں ہوگی۔ انہی میں سے ہے کہ رشتے کو کاٹنے والا، جو بلا وجہ رشتوں کو کاٹ رہا ہے، رشتہ داری کو چھوڑے ہوئے ہے بلا وجہ۔ ایک تو یہ وجہ، ایک بلا وجہ بھائی بھائی سے دور ہے، بلا وجہ جو ہے لڑائیوں میں پڑ کے اپنے سب رشتہ داری ختم کر رکھی ہے، رشتے کو کاٹ رکھا ہے، تو آج کے دن ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو کسی سے بغض رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، جل رہا ہے، اس کی آج کے دن بخشش نہیں ہوگی۔ جو جادوگر ہیں، جادو کرنے والے، ان کی آج کے دن بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ ہیں، تو اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ آج کے دن جو ہے آپ سے جو ملنے آتا اس سے جو ہے یہ کہتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی کتنی اعلیٰ شان ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے حقوق معاف کر دیں۔ اگر میں نے آج کے کسی پورے سال میں کسی کو بھی کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے اسے ایذا پہنچی ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہی معمول ہمارے اور آپ کے درمیان، لیکن یہ آج یہ بھی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اب تو جو ہے آدمی واٹس ایپ کے ذریعے بس لکھا اور نے ڈال دیا، تو یہ تو ایک رسم ہو گئی۔ نہیں، یہ دل سے مانگی جائے، ہے نہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ سب سے دل سے جو ہے اس بات کی جو ہے معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر سال بھر میں میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ سب لوگ مجھے دل سے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں آپ معاف؟ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔
اور جو ہے ہم سب کی جو ہے آج کی رات مغفرت فرما دے، ہے نہیں؟ ہم سب محبت سے رہے، بغض و حسد و کینہ کو دور رکھ کر، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے گناہ کو لے کر ہم اڑے بیٹھے رہیں۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہ سے تو سرکار نے فرمایا وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب نبی فرما رہے ہیں وہ ایسا پاک ہو گیا تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کے پرانے گناہوں کو لے کر اس پر کیچڑ اچھالیں یا اس کو کہیں؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کچھ کہنے کا؟ بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لے، آگے آئندہ عہد کر لے کہ اب نہیں کریں گے، ہے نہیں؟ اب وہ اسی کاموں میں برابر لگا رہے، پھر ادھر توبہ بھی کرے کہ ہاں میں ناچ گانا نہیں کروں گا اور پھر ناچ گانا کرتا رہے، تو وہ اس نے توبہ ہی نہیں کی، وہ اس نے توبہ ہی نہیں کی، تو اس سے تو جو ہے اعراض کیا جائے گا، اسے تو برا بھلا کہا جائے گا۔ لیکن جس بندے نے آج تک گانے سنے، آج تک فلمیں دیکھی، آج تک نمازیں نہیں پڑھی، لیکن آج سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، آج اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لی، آج کے دن اس نے عہد کر کے توبہ کر لی اور پکا سچا اپنے نبی کا غلام بن گیا، ہمیں یہ حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے پچھلے گناہوں کو کچھ بھی کہیں۔ آگے کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی اس بندے کی زندگی نیکی میں گزر رہی ہے، اب یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو چکا ہے، اب یہ بندہ نعت رسول سن کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے ہم یہ کہیں بیٹا کیوں پیچھے خوب گانے سنتے تھے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس میں اگر اس کا دل دکھا تو قیامت کے دن پکڑ ہماری ہوگی کہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا بندے کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ اگر وہ ہماری پکڑ کرے تو میاں نہ آنکھوں سے دیکھ سکو، نہ کانوں سے سن سکو، نہ جسم میں جو طاقت دیے نہ طاقت رہے، وہ تو نیست و نابود کر دے۔ جتنی نافرمانی ہم اپنے رب کی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمیں اتنا رزق عطا کرتے جا رہا ہے، دنیا میں کھلاتا جا رہا ہے، پلاتا جا رہا ہے، پہلے ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی بھی مسلمان پر توبہ کرنے کے بعد کہ ہم اس کو جو ہے کسی طرح کا بھی کچھ کہیں۔ اس لیے اس بات کو سب لوگ توجہ کریں۔ دیکھا گیا ہے بہت سے لوگوں کو کہ کسی نے داڑھی رکھ لی تو اس کے پیچھے باتوں کا 4 دن ہو گئے ملا بنے ہوئے، کیا دیکھی نہیں ہے یہ کیسے تھے؟ نہیں، یہ بہت غلط باتیں ہیں بھائیوں۔ جب ایک آدمی سدھر گیا ہے تو اس کی اچھائی سے ذکر کرو۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر کوئی مر جائے، گناہ گار ہی مرا، داڑھی منڈا ہی مرا، مر گیا، ایمان پر مرا، مرنے کے بعد آیا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھائی سے یاد کرو، برائی سے نہیں۔ کیوں؟ اس کا عمل تو ختم ہو گیا، جو عمل تھا ختم ہو گیا، اب اس کو آپ برائی سے کیوں یاد کر رہے ہو؟ جتنا عمل اس نے کرنا تھا کر لیا، وہ گیا دنیا سے، اس کی دنیا کی زندگی ختم، اب آخرت کی زندگی چل رہی ہے، اس کو برائی سے آپ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اب اس کو برائی سے یاد کرنے کا؟ تو جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو برا بھلا کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے یہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم سب آپس میں محبت سے رہیں، اور بغض و حسد و کینہ جس سے میں نے بتایا کہ آج کے دن ان لوگوں کی بخشش نہیں، اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیں۔